جو والدین کے ساتھ فرما برداری والا معاملہ کرتے ہیں یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کا صلہ کیا ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں شعور ٹی وی کے تمام انتظامیہ کا، بالخصوص حسن رضا رضوی صاحب کا، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر محبتوں سے نوازا اور شعور دین، شعور رمضان کا حصہ بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک شعور رمضان اور شعور دین کے تصدق سے جو شعور ٹی وی ہے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین کی خدمت کو قبول فرما کے ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ تو والدین کی خدمت کا جو صلہ ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے لامحدود رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شک۔ دنیا کے اندر بھی والدین کی خدمت کا صلہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، قبر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے، حشر کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ جنت کے اندر اگر کوئی اپنے اعمال والدین کی خدمت سے ہٹ کے ان کے تصدق سے کوئی جنت میں جاتا ہے تو والدین کی خدمت سے جنت کے اندر اس کے مراتب جو ہیں وہ بلند سے بلند ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو والدین کی خدمت کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت پیش کرتا ہوں میں۔ جناب، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے وہ شخص دکھلائیے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ واہ، اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک قصاب ہے، اس کو دیکھو، اس سے ملاقات کرو، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، سارا دن اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، پھر جب وہ گھر کو جانے لگتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نوجوان اگر آپ میرے پاس رات ٹھہرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ٹھہرانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا، گھر میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے اس میزبان نے کھانا لگایا، کھانا کھانے لگے تو وہ شخص کرتا کیا ہے کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ساتھ میں ایک زنبیل رکھی ہوئی ہے، اس زنبیل کے اندر 2 لقمے کھانے کے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زنبیل کے اندر 2 لقمے جب کھانے کے ڈالتا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، وہ اٹھ کے باہر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے اٹھے کہ زنبیل کے اندر کیا ہے، دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر کون سی ایسی راز کی بات ہے جو وہ 2 لقمے زنبیل کے اندر رکھ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کے دیکھا تو 2 نحیف و ناتواں بزرگ، اس کی ماں اور اس کا باپ جو ہے وہ زنبیل کے اندر موجود ہیں اور وہ کھانا تناول کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ٹھیک، آپ کا تشریف آوری ہمارے لیے جو ہے یہ باعث برکت ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس بیٹھتے ہیں، پھر وہ آدمی واپس آیا دسترخوان پہ، کیا کہ دیکھا کہ اس کے ماں باپ وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، ان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ آدمی گفتگو کرتا ہوا کہتا ہے کہ اے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے بڑا باعث برکت ہے۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے آپ سچے رسول ہیں اور میری اس غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس بندے سے گفتگو کرنا اور اس بندے کا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنا، لکھتے ہیں علماء کرام کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ یہ باور کرا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ تو کیسے پتہ چلا؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بھئی تجھے کیسے پتہ چلا میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اپنے والدین کو کھانا کھلاتا ہوں نا تو میرے ماں باپ ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں تشریف نہ لائیں، ہم ان کو دیکھ نہ لیں، ہماری جان آفرین کے سپرد نہ ہو، ہم ان کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور میرے بیٹے کو، ہمارے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمانا۔ اب آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے، ان کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی اور میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں جانا، اپنے جنت کا جو رفیق ہے، جو ساتھی ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا، پھر والدین کا یہ دعا کرنا کہ مولا میرے جو بیٹا ہے، میری جو اولاد ہے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت کے اندر رفیق بنانا، یہ والدین کی خدمت کا صلہ ہے۔
حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو جب سبق درس پڑھانے کے لیے آپ تدریس کے لیے آئے تو ایک شاگرد کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور میں نے رات ایک عجب خواب دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا بیان کیجئے وہ کون سا خواب ہے؟ تو وہ شاگرد خواب بیان کرتا ہے کہ حضرت میں نے رات کو دیکھا کہ آپ کے داڑھیوں کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی ہیروں سے مزین ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہاں تم نے سچ دیکھا ہے، رات سونے سے قبل میں نے اپنے ماں کے پاؤں سے مٹی کو جھاڑا تھا اپنی داڑھی کے ساتھ، جو ماں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی تھی نا، وہ مٹی کے ذرات جو تھے اللہ پاک نے وہ موتیوں کی صورت میں میری داڑھی کو عطا فرما دی ہے۔ تو والدین کی خدمت کے صلے کے حوالے سے یہ اللہ پاک نے لامحدود رکھا ہے، کسی کو تو وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا رفیق بنا رہا ہے، کسی کی داڑھی کو زینت بخش رہا ہے، اور آپ نے یہ بخوبی پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یک بستہ سردیاں ہیں اور آپ کی والدہ نے رات کے وقت پانی طلب کیا، گھڑے کے اندر پانی موجود نہیں ہے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی ماں کے لیے پانی لینے جاتے ہیں، تو گھر کے اندر نل موجود نہیں ہے، چشموں کا دور ہے، تو دور دراز کہیں علاقے سے جا کے وہ چشمے سے پانی لے کے آئے، جب پانی لے کے آتے ہیں واپس آتے آتے آ کے دیکھا کہ ماں تو سو چکی ہے، اب گلاس کے اندر پانی لیا، پانی لے کے سرہانے کھڑے ہو گئے، ماں کو جگایا نہیں، کہیں میری ماں کی نیند میں خلل نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی نیند میں خلل آ جائے پھر ان کو بعد میں نیند نہ آئے، ان کی تکلیف کا سبب نہ بن جائے، تو حضرت بایزید بستامی نے اپنی اماں جی کو اٹھایا نہیں، جب ماں کی آنکھ کھلی نا تہجد کے وقت، دیکھا بایزید سرہانے کھڑے ہوئے ہیں، ماں بول کے کہتی ہے بایزید ابھی تک سرہانے پانی لے کے کھڑا ہے، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ عرض کی اماں حضور آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہیں آپ آرام کر رہی تھی، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو اٹھنے میں دشواری نہ ہو، میں نے آپ کے نیند میں خلل نہ ڈالنے کے لیے آپ کو نہیں اٹھایا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اماں جان دعا کرتی ہیں کہ رب العالمین میرے بایزید کو ولیوں کا سردار بنا دے، اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں میں میرے بایزید کو جو ہے وہ شامل فرما لے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آج میں جس مقام کے اوپر ہوں رب نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، تو یہ صرف میری ماں کی خدمت اور میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، ماں کی دعا کے صلے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے امام الاولیاء، اور بے نہیں اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو ولی بنانے کے اندر اور آپ کو تاجدار اولیاء بنانے کے اندر، والدہ کی خدمت، اور اسی طرح بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی کہ والدین کی خدمت کر کے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اگر کوئی بندہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میں اس کو نیکوں میں شامل کر لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے لیکن میرا فرما بردار ہے، نمازیں نہیں چھوڑتا، روزے بھی رکھتا ہے، وہ ہر قسم کی فرما برداری کرتا ہے، تو فرمایا اگرچہ وہ میرا فرما بردار ہے لیکن اپنے والدین کا وہ نافرمان ہے، فرمایا میں نے اسے کبھی نیکوکاروں میں نہیں لکھا، میں جب بھی لکھتا ہوں اس کو ہمیشہ بدکاروں کی لسٹ میں لکھتا ہوں، نیکوکاروں کی جو ہے وہ لسٹ کے اندر اس کو شامل نہیں کرتا۔ تو والدین کی خدمت جو ہے اس کا اجر اللہ وحدہ لا شریک نے بے پناہ بے شمار سمندروں سے بڑھ کر، اگر والد اپنے اولاد کے لیے دعا کر دے تو اللہ وحدہ لا شریک اس دعا کو رد نہیں فرماتا، والدہ دعا کر دے اپنے اولاد کے لیے اللہ وحدہ لا شریک اس کو رد نہیں فرماتا، والد جب بھی اپنی دعا والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ جب والدین حیات ہوتے ہیں نا تو پھر راستے میں چلتے ہوئے کبھی دھوپ بھی نہیں لگتی، راستے میں چلتے ہوئے گرم ہوا بھی محسوس نہیں ہوتی، جتنی آندھیاں مرضی آ جائیں، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے اس کو سلامت رکھا جائے، اس کو مضبوط رکھا جائے۔ جب تک یہ محبت کا تعلق جو ہے یہ سلامت رہے گا، مضبوط رہے گا، محبت کی جو یہ ہے پنگیں یہ انسان اس کو بڑھاتا چلا جائے، والدین کی توجہ جو ہے وہ اپنی اولاد کی طرف جس قدر زیادہ رہے گی، جس قدر والدین اپنے بچے کی طرف متوجہ رہیں گے، اس قدر اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت بھی اس بندے کی طرف متوجہ رہے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں مفتی تبسم رسول امینی صاحب والدین کی خدمت کے صلے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔